یہ تو مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کن مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ آج میں آپ کو صرف ایک کہانی سناؤں گا۔ فیصل آباد سے تقریباً 50 میل دور ایک چھوٹا گاؤں، اور اس گاؤں میں ایک چھوٹی سی دکان، ایسی دکان نہیں جو آپ کو گلبرگ میں یا کلفٹن میں یا ڈیفنس میں یا F6 میں نظر آتی ہے، ایسی دکان جس کے اوپر کوئی تختی نہیں ہوتی، کوئی نام نہیں ہوتا، ایک چھوٹے سے گاؤں کے چھوٹے سے کونے میں وہ دکان ہوتی ہے، اور اس کو چلانے والے کریم بھائی کو پورا گاؤں جانتا ہے، اور کریم بھائی ہر شخص کو اس کے نام سے پہچانتے ہیں گاؤں کے۔ تو مہنگائی آ جاتی ہے، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، آٹا مہنگا ہو جاتا ہے، چاول مہنگے ہو جاتے ہیں، گیہوں مہنگا ہو جاتا ہے، تیل کھانا پکانے کا مہنگا ہو جاتا ہے، یعنی ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ لیکن کریم بھائی اپنی قیمتوں میں اضافہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہ جب وہ قیمتوں کے متعلق سوچتے ہیں تو ان کے ذہن میں وہ بیوہ آتی ہے جو روز آ کے آدھا کلو آٹا ان سے خریدتی ہے، کیونکہ 1 کلو آٹا خریدنے کی طاقت اس کے پاس نہیں۔ یا کریم بھائی کے ذہن میں وہ مزدور آتا ہے جو رات کو جب ڈیلی ویجز کے بعد دن دہاڑی لگا کے کمائی کر کے اس دکان پہ آتا ہے سودا خریدنے کے لیے، تو 3 مرتبہ وہ میلے کچلے نوٹ 3 مرتبہ گنتا ہے کہ کہیں زیادہ نہ چلے جائیں۔ تو کریم بھائی سوچتے ہیں کہ میں کیسے قیمت بڑھاؤں، تو وہ نہیں بڑھاتے۔ تو جب مہنگا خریدتے ہیں اور سستا بیچتے ہیں تو پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے وہ جو انہوں نے اپنے بچے کی اسکول کی فیس کے لیے پیسے رکھے ہوتے ہیں وہ ختم کرتے ہیں، پھر بیٹی کے بیاہ کے لیے جو پیسے رکھے ہوتے ہیں وہ ختم کرتے ہیں، پھر اپنے بھائی سے پیسے مستعار لیتے ہیں، پھر دور پار کے کسی رشتہ دار سے پیسے لیتے ہیں، اور آخر میں وہ ساہوکار جو 4-6% مہینے کے اوپر ان کو پیسے دے رہا ہوتا ہے اس سے پیسے لیتے ہیں، مگر قیمت نہیں بڑھاتے۔ تو ایک دن وہ آتا ہے جب کریم بھائی خاموشی سے ایک بڑا سا تالا اس چھوٹی سی دکان پہ لگا کے اسی دکان کے اندر ایک چارپائی پہ بیٹھ کے رونے لگتے ہیں، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ ان کی بیوی کے ان کے بچوں کو پتہ نہ چلے۔ یہ میں آپ کو حکومت کی کسی پالیسی کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو IMF پروگرام یا یہ والی پالیسی یا PDL یا یہ والا ریٹ یا وہ والا ریٹ، یہ میں آپ سے وہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کوئی عادت ہو، کوئی چھوٹی کونے کی دکان ہو، کوئی گھر ہو یا کوئی ملک ہو، اگر آپ مہنگا خرید کے سستا بیچتے چلے جائیں گے تو بھائی آخر کب تک؟ ایک نہ ایک دن آئے گا کہ آپ کو موٹا سا تالا لگانا پڑے گا اور اپنی دکان کے اندر بیٹھ جائیں گے۔ 3-4 ہفتے ہو چکے ہیں، پورا خطہ جنگ اور آگ کے دھوئیں میں بالکل دھندلا چکا ہے، ماں سوا آگ کے، ماں سوا طوفان کے، ماں سوا میزائل کے، ماں سوا ڈرون کے، ماں سوا گرتی ہوئی مکانوں کی دھمک سے، ماں سوا اس کے آپ کو کچھ سنائی نہیں دیتا، آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن اس پورے وقت میں 3-3.5 ہفتے حکومت ایک آہنی دیوار بن کے، جو طوفان تھا مہنگائی کا، جو طوفان تھا تیل کی قیمت کا، وہ آپ کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی رہی۔ آپ کو یہ معلوم ہے، سب آپ کو بتا رہے ہیں، تقریباً 130 ارب روپے، 129 اگر میں اسپیسیفکلی کہوں ارب روپے خرچے گئے۔ پچھلی حکومتوں کی طرح یہ نہیں کیا گیا کہ جیسے کریم بھائی بینکرپٹ ہو گئے تھے، ملک کو بینکرپٹ کر دیا جائے۔ یہ 130 ارب روپے اپنے ترقیاتی منصوبوں میں سے کاٹ کر دیے گئے عوام کو، اور وہ چھوٹے چھوٹے
جو آپ کے سامنے وزیر اعظم نے کے حکم کے ذریعے ہم پیش کرتے رہے، وہ چھوٹے چھوٹے حقیر نذرانے، چاہے وہ وزراء کی تنخواہ تھی، چاہے وہ 50% پیٹرول میں کٹوتی تھی، چاہے وہ 60% گاڑیوں کا تالا لگا کے بند کر دینا تھا، مگر ایک ایک پیسہ جو خرچ کیا گیا وہ بچت سے خرچ کیا گیا، ارسپانسبلٹی سے خرچ نہیں کیا گیا۔ مگر میرے بھائیوں دوستو، آخر کب تک یہ انسسٹینیبل ہو رہا تھا؟ آپ سوچیں، جس طرح کریم بھائی کی میں نے اگزامپل دی کہ اس نے اپنے بچوں کے لیے کچھ اسکول کے لیے پیسے جمع کر رکھے تھے، کچھ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پیسے جمع کر رکھے تھے، ہمارے ہاں بھی آپ کی خدمت کرنے کے لیے ہم نے جتنی امپورٹ کرنی ہوتی ہے ہم خزانے میں وہ ذخیرہ رکھتے ہیں، اور اگر وہ ذخیرہ گھٹنا شروع ہو جائے، جس کو ہم فورن ریزروز کہتے ہیں، تو وہ کب تک گھٹے گا اور کتنا گھٹے گا کہ اس سے پہلے ہم بریک لگا دیں؟ تو ہمارے پاس جو چوائس تھی وہ یہ ہے کہ ہم تیل کی قیمت پاس کر دیں یا تیل لا ہی نہ سکے، یعنی جو ڈالر چاہیے تیل لانے کے لیے وہ ڈالر ہی نہ رہیں۔ تو ہم نے ارسپانسبلٹی نہیں، رسپانسبلٹی کے ساتھ فیصلہ کیا کہ اگر حکومت کے خزانے میں اتنی جگہ نہیں ہے تو اس تیل کی بڑے بھاری دل سے اس تیل کی بڑھتی ہوئی قیمت جو ہے اس کو پاس آن کر دیا جائے، مگر پاس آن غریب پر نہیں کیا جائے، غریب پر نہیں کیا جائے۔ یہ وزیر اعظم کا فیصلہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا پرائس بڑھائیں، مگر صرف ان لوگوں پر، وہ بھی بھاری دل سے، جو صاحب حیثیت ہے۔ تو اس ملک میں غریب کو بچائیں۔ تو اس ملک میں غریب کون ہے بھائی؟ آپ صبح نکلتے ہیں تو کوئی امیر زادہ تو آپ کو بس میں سفر کرتا نہیں ملتا، تو بسوں کے کرائے جو ہیں وہ وفاقی حکومت میں بھی، پنجاب میں بھی اور دیگر صوبے بھی اس پہ کام کر رہے ہیں، وہ مفت کر دی گئی۔ اور غریب کون ہے؟ اور غریب ہمارا کسان ہے، وہ دہقان ہے جو گرمی میں، شدت میں آ رہی ہے گرمی، ابھی آپ کو نظر آ جائیں گے پسینے سے شرابور اپنے کسان جو سارا دن کھیتوں میں کام کرتے ہیں تاکہ آپ کی ٹیبل پہ اناج آ سکے شام کو۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ 1500 روپے پر ایکڑ غریب کسان کو دیے جائیں جس کے پاس 25 ایکڑ تک کی زمین ہے، امیر اپنا بوجھ خود اٹھائیں۔ تو غریب کو بچایا گیا۔ اور غریب کون؟ اور غریب ہے جو موٹر سائیکل چلاتا ہے، مڈل کلاس، ہمارے بچے ہیں، ہمارے نوجوان ہیں جنہوں نے کالج جانا ہے، اسکول جانا ہے، کام کرنا ہے، ڈلیوری کرنی ہے۔ تو ان کو بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ 100 روپے 1 لیٹر کے پیچھے ان کو تحفظ دیا جائے۔ اور ہم نے باقاعدہ کیلکولیٹ کیا کہ اگر روز کا 1 لیٹر موٹر سائیکل میں ڈلتا ہو تو 22 لیٹر بنتے ہیں، تو وہ 20 لیٹر جو بنتے ہیں ان کے اوپر 100 روپے تک کی سبسڈی دے دی گئی، یعنی جو بھی مارکیٹ میں قیمت ہوگی وہ 100 روپے کم دیں گے۔ اور غریب کون؟ اور غریب وہ ہے جو بس پہ ٹریول کرتا ہے۔ آپ جائیں لاری اڈے جائیں، میں اس وقت لاہور میں ہوں، لاہور کا لاری اڈا ہے، دیکھ کر بتائیں وہاں پہ کوئی کرولا، کوئی سیوک، کوئی بڑی گاڑی، کوئی مرسیڈیز کھڑی ہو، اور غریب لوگ ہیں یار۔ غریب وہ ہے جو لاری اڈے پہ بس لیتا ہے اور بس لے کے جاتا ہے یہاں سے ڈیرہ غازی خان تک، وہ ہے غریب۔ تو اس کے لیے 100 روپے ڈیزل، یعنی وہ تمام بسیں جو شہروں کے درمیان چلتی ہیں ان کو 100 روپے پر لیٹر کی سبسڈی دی جا رہی ہے، اور بسوں کو 1 لاکھ روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے ماہانہ۔ مگر اس ہدایت کے ساتھ، اور سخت ہدایت کے ساتھ، کہ آپ اگر 1 لاکھ روپے خزانے سے لیں گے تو اب آپ قیمتیں نہیں بڑھائیں گے۔ اسی طرح آپ جو روز کھانا کھاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کھانا کہاں سے چلتا ہے؟ آپ کا فروٹ کوئٹہ سے چلتا ہے، خضدار سے چلتا ہے، پشاور سے چلتا ہے، اور آپ کے گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے تو ٹرکوں پہ آتا ہے۔ یا گندم چلتی ہے اور پورے ملک میں پھیلتی ہے تو ٹرکوں پہ جاتی ہے۔
یا چاول ہے وہ اگر آپ نے کھانے ہیں تو وہ ٹرک پہ لادا جاتا ہے، پھر گودام میں لے کر جاتے ہیں، پھر وہاں سے وہ پہنچتا ہے دکان تک. تو یہ تمام چیزیں جن سے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمت بڑھتی ہے، ان کے اوپر بڑے ٹرک پہ 80,000 روپے ماہانہ تک کی سبسڈی، ہر لیٹر کے پیچھے 100 روپے ڈیزل پہ، اور چھوٹے ٹرکوں پہ 70,000 روپے کی سبسڈی اور 100 روپے پر لیٹر کی. تو ٹرکوں کے ذریعے جو کھانے پینے کا سامان جاتا ہے اسے بھی بچا لیا. غریب بچہ جو روزگار کی شکل میں موٹر سائیکل پہ نکلتا ہے اسے بھی بچا لیا. وہ غریب مزدور جو بس لے کر جاتا ہے دن کی دہاڑی لگانے اسے بھی بچا لیا. وہ تمام لوگ جو شہر شہر اپنے ماں باپ کو ملنے اپنی نوکری کے سلسلے میں ٹریول کرتے ہیں بسوں کے اوپر، ان کو بھی بچا لیا. تو صرف وہ لوگ جو صاحب حیثیت جو موٹر گاڑیاں 1-1 کروڑ روپے کی چلا رہے ہیں ان لوگوں پہ کچھ اضافی بوجھ پڑا ہے، باقی سب کو بچا لیا. پرسوں تک یہ بات سامنے آئی کہ آپ نے غریب کو تو بچا لیا، چلے مانتے ہیں، چلے آپ نے موٹر سائیکل والے لوور مڈل کلاس کو بھی بچا لیا، مانتے ہیں، مگر مڈل کلاس کا کیا ہوگا؟ تو کل وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا، جیسے پہلے وہ 3-4 ہفتے ایک دیوار بن کر یہ جو پرائس انکریز آ رہی تھی اور ایک عام آدمی کے درمیان کھڑے تھے، اسی طرح انہوں نے دوبارہ فیصلہ کیا کہ لیوی کے 80 روپے کاٹ دیے جائیں پیٹرول کی قیمت سے. تو کل رات سے پیٹرول کی قیمت 378 روپے ہو گئی اور موٹر سائیکل کے لیے 278 روپے ہو گئی. یعنی مڈل کلاس کے لیے 378 روپے ہو گئی اور غریب آدمی اور لوور مڈل کلاس کے لیے 278 روپے ہو گئی، کیونکہ اس کو 100 روپے کی اب 378 پہ سبسڈی ملے گی. یہ تو جو آپ کی اناؤنس ہوئی تھی پرائس اس سے بھی کم ہے بھائی. تو کوشش یہ کی گئی کہ سب کو بچا لیا جائے. آج بھی وزیر اعظم کے دل میں ایک ہی نقشہ ہے اور وہ ہے عزت کی زندگی، ڈگنیفائڈ لائف. وہ ہم سب کو کہتے ہیں، یا آپ کو انفارمیشن کے وزیر ساتھ کھڑے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، آپ ان سے کچھ پوچھ لیں، لوگ آتے ہیں ان کے پاس جی ڈی پی اور یہ ہو گیا اور فارن ایکسچینج اور ایکسٹرنل سیکٹر، وہ آخر میں ایک ہی سوال پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک کسان جس کا کچا پکا گھر ہے وہ عزت آبرو سے زندگی گزار سکتا ہے یا نہیں؟ ایک مزدور جو ادھر سٹیل مل بادامی باغ میں کام کر رہا ہے، دموریا پل کے ساتھ رہتا ہے گڑی شاہو میں، وہ اپنے ماں باپ کو ہسپتال لے جا سکتا ہے یا نہیں؟ وہ اپنے بچوں کو سکول میں بھیج سکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر تمہاری یہ تمام جارگن کے پیچھے وہ عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں تو میں تمہارے ساتھ ہوں. بس یہی ہے، یہی کوشش جاری ہے. اسی کوشش کو آگے بڑھانے کے لیے بین الاقوامی سطح پہ آج بھی، اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگوں میں سخت باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہماری کوشش یہی ہے اپنے بچوں کے لیے، خطے کے بچوں کے لیے، عالمی امن کے لیے، کہ ہم اپنی کوشش جاری رکھیں. تو جاری ہے. یہ کل میں 1-2 لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہوا جو ڈپلومیسی چل رہی تھی، جاری ہے، روز جاری ہے. ہماری پوری کوشش ہے اور جب تک جنگ کے یہ بادل چھٹ نہیں جائیں گے ہم ڈٹے رہیں گے اور انشاءاللہ یہ جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے یہ کرتے چلے جائیں گے. ہم کنزرویشن بھی کریں گے. یہ پٹرول آپ دن میں 3 دفعہ گاڑی بھیجتے ہیں، 3 دفعہ پٹرول جلاتے ہیں. خدارا رک جائیں، خدارا جب آپ اپنا کمرہ چھوڑیں تو بتی بجھا دیں. یہ آپ کا اب قومی فریضہ ہے. اور وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا کہ آپ بتی بجھا دیں. کل آپ نے دیکھا انہوں نے بتایا کہ میں نے بغیر وزراء سے پوچھے یہ کہا ہے کہ کابینہ کی 2 مہینے نہیں 6 مہینے کی تنخواہ، چاہے وہ ایک قطرہ ہو، ایک قطرہ، وہ قطرہ ہم قومی خزانے میں ڈالتے ہیں تو بھائی وہ قطرہ ہی ہے، قطرے سے بھی کم ہے، مگر ایک لائٹ بجھانے سے تو زیادہ ہے، ایک پھیرا مارکیٹ کا چکر لگانے سے تو زیادہ ہے. تو آپ بھی ایک قطرہ ڈال دیں. یہی قطرہ قطرہ دریا بنے گا اور اسی دریا کے اندر انشاءاللہ ہم ترقی کا سفر جاری رکھیں گے.
اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہمیشہ کی طرح یہاں زلزلے آئے تو پاکستانی قوم کھڑی رہی, یہاں سیلاب آئے تو پاکستانی قوم کھڑی رہی, یہاں پہ جنگیں ہوئیں اور پاکستانی قوم کھڑی رہی, تو آج پاکستانی قوم کیوں نہیں کھڑی رہے گی, کیوں سرخرو نہیں ہوگی؟ یہ تو جنگ بھی ہماری نہیں ہے. تو بس یہ ایک دکھی دل کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. وزیر اعظم روز ہمیں ہدایت کرتے ہیں کہ یہ سب ہم کر رہے ہیں, لیکن بوجھ تو پھر بھی غریب آدمی پر پڑ رہا ہے. وہ جو عورت جس نے دوپٹے میں اپنے چند روپے جوڑ کے گرہ باندھی ہوتی ہے, اس گرہ کی حفاظت ہمارا فرض ہے. سو جب تک یہ حکومت رہے گی ہم اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. میں بڑا مشکور ہوں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کا, جنہوں نے بڑی تفصیل سے موجودہ جو تیل کا بحران ہے پوری دنیا میں, جس سے دنیا کے تمام ممالک متاثر ہو رہے ہیں, اس پر روشنی ڈالی. اور دیکھیے, بات احساس کی ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے پہلے دن سے ہمیں تب جگایا تمام متعلقہ وزارتوں کو کہ جب یہ کشیدگی ابھی شروع ہو رہی تھی, اور انہوں نے کہا کہ میں قطعاً یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میرے ملک کا کسان, میرے ملک کا محنت کش, میرے ملک کا نوکری پیشہ, میرے ملک کی ایک خاتون جو صبح گھر سے نکلتی ہے اور نوکری پر جاتی ہے, میرے ملک کا وہ نوجوان جو سارا دن اپنے بیمار ماں باپ کی دوائی کا انتظام کرنے کے لیے رزق حلال کماتا ہے, میں یہ نہیں کبھی برداشت کروں گا کہ ان کے لیے ملک میں تیل کی قلت ہو. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ پورے خطے میں تیل کی قلت ہوئی. ہمارے مشرقی ہمسائے کو ہی لے لیجئے, لائنیں لگی ہیں پیٹرول پمپوں کے اوپر, پیٹرول دستیاب نہیں ہے. تو یہ ایک حکمت عملی تھی, یہ ایک درد تھا, یہ ایک احساس تھا جس کے تحت جہاں جہاں سے ہو سکا آپ کے لیے ایندھن کا, پیٹرول کا, ڈیزل کا بندوبست کیا گیا. اور ہمارے پورٹس, سوشل میڈیا پہ وہ کلپس چلے کہ عید کے دنوں میں بحری جہازوں کی لائنیں لگی ہیں ہمارے پورٹس کے اوپر, اور انہوں نے کہا کہ جہاں سے بھی بندوبست, جہاں 2 جہاز اسٹریٹ آف ہرمز کے ذریعے آئے, ایران کے تھرو آئے, وہاں پہ اسٹریٹ آف ہرمز کے باہر سے ریڈ سی کے اوپر جہاں سے انتظام ہو سکا, وہ چاہے یو اے ای کے اندر فجیرہ ہو, وہ چاہے سعودی عربیہ کے اندر یمبو ہو, وہاں سے بھی تیل کا بندوبست کیا گیا. اور پورے پاکستان میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے, کیونکہ وزیر اعظم نے ایک پروایکٹیو اپروچ اپنائی اور بر وقت اس کا نوٹس لیا, کہیں پر قلت پیدا نہیں ہوئی. قلت ہمارا مسئلہ نہیں پاکستان کا, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جنگ کی وجہ سے جو سپلائی لائنز جو افیکٹ ہوئی ہیں اور جس کی وجہ سے قیمتیں اوپر گئی ہیں, تاریخ میں بین الاقوامی سطح پر قیمتیں کبھی اتنا اوپر نہیں گئی تھیں. اب جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تیل خریدنے کے لیے ڈالرز جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں, تو ہم نے بہت احتیاط کے ساتھ چلنا ہے کہ ہم تیل اتنا استعمال کریں جتنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور دیکھیے, یہ کہنا بڑا آسان تھا کہ سبسڈی دے دی, لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ سبسڈی دے دی. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنے راتیں وزیر اعظم جاگے, ان کی پوری ٹیم نے کس طریقے سے ارک ریزی کی, دن رات لگائے کہ ایک ایک پائی جوڑ کے 129 ارب روپے 3 ہفتے تک, جب پوری دنیا میں اور اس خطے میں لوگ پریشانی کا شکار تھے, لائنوں میں لگے ہوئے تھے, تیل مل نہیں رہا تھا, قیمتیں اوپر جا رہی تھی, پورے 3 ہفتے وزیر اعظم نے یہ بوجھ عوام پر نہیں آنے دیا. اور انہوں نے کہا کہ پیٹرول کم کرو, اور سرکار نے شروعات کی, 50% کٹوتی کر دو تمام سرکاری تیل میں, 60% گاڑیاں بند کر دو, وزیروں کی مشیروں کی تنخواہیں بند کر دو, جو ترقیاتی منصوبے 100 ارب وہاں سے کاٹ دو, جہاں جہاں سے ہو سکا پیسے جوڑ کر. اور وزیر اعظم نے کہا کہ میں عید پر, خصوصی طور پہ عید کے تہوار پر, میں اپنے لوگوں کو یہ اذیت برداشت نہیں کرنے دوں گا. اور عید اچھی گزری اور الحمدللہ قیمتیں نہیں بڑھی اس ملک کے اندر. مگر یہ حالات ہمارے پیدا کردہ نہیں ہیں, یہ تمام ممالک اس کا سامنا کر رہے ہیں. اور جب کشیدگی بڑھی
تو آپ نے دیکھا کہ اب وہ ٹائم آیا کہ جب ایک نیشنل رسپانس کی ضرورت تھی. وزیر اعظم نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا, تمام متعلقہ حکام بیٹھے ایک کمرے کے اندر, جس میں چاروں وزرائے اعلیٰ تھے, جس میں پی ایم اے جے کے, چیف منسٹر گلگت بلتستان, تمام نیشنل لیڈرشپ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اب نیشنل رسپانس کی ضرورت ہے. ہم جتنا بوجھ اٹھا سکتے تھے ہم نے اٹھایا. تو اب جو آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب نے ایک سبسڈی کا پیکج بتایا, یہ ہمارا نیشنل رسپانس ہے, جس کے تحت وفاقی حکومت بھی بوجھ اٹھا رہی ہے, صوبائی حکومتیں بھی بوجھ اٹھا رہی ہیں, اور ان طبقات کو جو محروم ترین ہیں, جو مستحق ترین ہیں, ان کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں. کیونکہ جب سبسڈی آتی ہے تو لینڈ کروزر والا بھی اس سے اتنا فائدہ اٹھاتا ہے جتنا کہ ایک موٹر سائیکل والا فائدہ اٹھاتا ہے. تو اس لیے یہ نظام وضع کیا گیا. اور دیکھیے مہنگائی بڑھتی ہے جب گڈز ٹرانسپورٹ, پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ ہو. الحمدللہ اسلام آباد ہو, پنجاب ہو, کرایوں کا بالکل جو اضافہ تھا روک دیا گیا ہے, اور پبلک ٹرانسپورٹ مفت کر دی گئی ہے. سندھ نے بھی کرایوں میں اضافہ روک دیا ہے, وہ اضافہ نہیں کرنے جا رہے. اور اب جو سبسڈی آئے گی, جو ٹرکس کو, بسز کو, وینز کو ملے گی, اس سے بھی عام آدمی کو سہولت ہوگی. اور یہ جب سارا کچھ ہو گیا اور قیمتیں بڑھ گئیں, میں جس شہباز شریف کو جانتا ہوں اس نے ہار نہیں مانی. انہوں نے کہا کہ میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میرے لوگ تحفظ محسوس نہ کریں. کہ ان معاشی مشکلات میں نے ان کا بھرپور تحفظ کیا ہے. وہ آخری دم تک پرائسنگ فارمولے کے اوپر اپنی ورکنگ کرتے رہے, اور انہوں نے کہا کہ میں رستہ نکال کے چھوڑوں گا کہ یہ مزید پیٹرول کی قیمت میں کمی کیسے کی جا سکتی ہے. اور الحمدللہ جہاں پر آپ کی نیک نیتی ہو, آپ محنت کریں, رستے نکلتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے. تو تیل کی انکریز کے بعد انہوں نے لیوی میں 80 روپے کمی کی, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیٹرول 458 روپے کا تھا وہ 378 روپے کا مل رہا ہے. تو لوگ ہمیں پوچھ رہے تھے کہ بھئی لیوی کم کیوں نہیں کرتے. اب obviously اس پرائسنگ فارمولا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پر بہت زیادہ ایفرٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے, آپ کی 100 طرح کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں. مگر وزیر اعظم نے کہا کہ میں عوام کو ریلیف دے کر رہوں گا, مجھے ان کے دکھ کا, درد کا احساس ہے, اور یہ ان کی کاوش تھی کہ جس سے 80 روپے کی یہ مزید کمی کی گئی. اور ابھی بھی وہ روز ایک جائزہ اجلاس ہوتا ہے, تمام متعلقہ وزارتوں کو وہ کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مجھے آج کی کارکردگی بتاؤ کہ آج تم نے عوام کو سہولت دینے کے لیے کیا کیا. اور تمام وزارتیں اپنی کارکردگی پیش کرتی ہیں کہ جی آج ہم نے یہ فارمولا بنایا ہے, آج یہ بنایا ہے. تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ یقین رکھیے اور آپ اعتماد رکھیے کہ جو انسانی طور پر ہو سکتا ہے وزیر اعظم کی قیادت میں وفاقی حکومت, صوبائی حکومتیں کر رہی ہیں آپ کے لیے, اور سفارتی سطح پر بھی ہماری کوششیں جاری ہیں. تو آپ کو بالکل تنہا نہیں چھوڑیں گے. یہ سبسڈیز جائیں گی. وزیر اعظم نے ڈیجیٹل والیٹ کا انتظام کیا ہے پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے, گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے, کہ یہ ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر ہوگا, جس طرح رمضان شریف کے اندر ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر ہوا ایک شفاف نظام کے تحت. تو ہماری کوشش جاری ہے, ہماری کاوش جاری ہے, اور ہم دن رات ایک کریں گے. اور وزیر اعظم اس پر پوری طرح متحرک ہیں کہ ہم اپنی عوام کو پروٹیکٹ کریں, اور دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالی امن لوٹے تاکہ حالات معمول کی طرف لوٹیں اور دوبارہ پاکستان میں ترقی کا سفر جاری ہو. مگر ان مشکل حالات میں بھی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نہ صرف آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, بلکہ وزیر اعظم کا یہ حکم ہے تمام وزارتوں کو, تمام صوبائی حکومتوں کو, کہ آپ کے لیے سہولت پیدا کی جائے. اور اس پہ کوئی بھی شخص میں دیکھ رہا ہوں وہ چین سے نہیں بیٹھا ہوا, ہر کوئی اپنی تگود و کوشش کر رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ کو پریشانی سے, مشکل سے بچانے کے لیے جو بن سکے گا وہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی, آخری حد تک جائیں گے. مگر آپ کو یہ یقین رہے کہ جو ہو سکتا ہے وہ کر بھی رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. وفاقی وزراء ڈاکٹر مصدق ملک اور عطا اللہ تارڑ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ کفایت شعاری پر وزیر اعظم روزانہ کی بنیاد پر وزارتوں سے رپورٹ طلب کرتے ہیں. پورے ملک میں تیل کی قلت نہیں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مہنگا تیل خرید